العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے قرآن پاک کے جمع و تدوین اور کتابت کے حوالے سے کچھ سنا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں قرآن پاک کی کتابت کی گئی، اور اس کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارکہ میں پھر جناب قرآن پاک کو یکجا کرنے کی ایک ضرورت اور حاجت پیش آئی، جس کے پیش نظر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو ایک ہی مصحف کی صورت میں جمع فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک جب قرآن پاک کو جمع تو کیا گیا، لیکن تھا یہ کیونکہ جو نا اہل قریش میں مختلف لہجے اور مختلف جو نا وہ انداز عربی لغت کے مختلف قوموں میں پائے جاتے تھے، لہذا قرآن پاک کو ان کے لہجوں میں پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ ہر ایک کو اپنے اپنے انداز اپنے اپنے لہجے میں قرآن پاک کو پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ کی مادری زبان سندھی ہو یا اردو ہو، سندھی کے مختلف جو نا وہ لہجے پائے جاتے ہیں۔ ہمارے اتر میں یعنی سکھر، لاڑکانہ وغیرہ ان ایریا میں جو سندھی جو نا بولی جاتی ہے، حیدرآباد کی طرف یا ٹٹھو کی طرف یا سانگڑ اور جو نا میرپور خاص کی طرف وہ لہجہ نہیں ہے، لہجے تبدیل ہوتے جاتے ہیں۔ اردو میں آپ دیکھ لیں، لاہور میں اردو بولی جانے والی کا لہجہ کچھ اور ہے اور کراچی کا لہجہ کچھ اور ہے، پھر ہندوستان میں جو اردو بولی جاتی ہے اس کا لہجہ کچھ اور ہے۔ تو زبان ایک ہی ہوتی ہے، لیکن علاقوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے یا قوموں کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس کے لہجے اور انداز جو نا وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی قرآن پاک جو نا وہ مختلف لہجوں میں ہر ایک قوم اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے لہجے میں پڑھتی تھی، تھا عربی میں، لیکن اس کے لہجے اور انداز مختلف تھے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، اور الحمدللہ عز و جل اسلام عرب کے خطے سے پھیلتا ہوا عجم کے کئی سارے ملکوں تک جو نا اسلام پہنچ چکا تھا، اور کئی سارے عجم کے علاقے جس طرح کہ ایران فتح ہو چکا تھا، شام فتح ہو چکا تھا۔ تو یہ جو ایریا تھے، یہ جو علاقے تھے، یہاں پر جب جو نا عجمی لوگ مسلمان ہوئے تو اب ریاست کا کام یہ ہوتا ہے کہ ریاست صرف اور صرف ان کی ضروریات زندگی تک ہی محدود نہیں ہوتی کہ ان کی ضروریات زندگی کو جو نا وہ میسر کرے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، بلکہ کیونکہ ایک اسلامی ریاست ہے اور اسلام کا تقاضا یہ ہے، ضرورت یہ ہے کہ جس طرح کے ان کی سماجی اور معاشی ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا، اسی طرح ان کے مذہبی ضرورتوں کو بھی پورا کیا جائے۔ اب معلمین صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے اپنے علاقوں سے مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے ان جو نا دور دراز علاقوں میں مختلف ملکوں میں آئے اور قرآن پاک کی تعلیم اور ترویج اور تبلیغ جو نا وہ کرنا شروع کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جب گزر گیا، اسلام کی یہاں پر سلطنتیں مختلف جو نا وہ عجمی ملکوں میں قائم ہو چکی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق کے دور حکومت میں جو علاقے مفتوح ہوئے تھے نا، فتح ہوئے تھے، ان میں سے دو ملک ہیں، آذربائیجان اور ارمینیا۔ یہ دو ملک ہیں، یہ دونوں ملک جو نا وہ ان کے رہنے والے لوگ معاذ اللہ عز و جل مرتد ہو گئے۔ جب مرتد ہو گئے تو ان پر دوبارہ جو نا وہ سرکوبی کی گئی، لشکر کشی کی گئی، دو طرف سے لشکر جو نا وہ واپس جو نا وہ ان علاقوں کو فتح کرنے کے لیے آیا۔ ایک تو شام کی طرف سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، وہاں سے ایک لشکر آیا، اور دوسرا جو نا عراق کی طرف سے، کوفہ کی طرف سے یہاں سے لشکر آیا آذربائیجان اور ارمینیا کے علاقوں میں۔ جب یہاں پر جو نا وہ لشکر آئے، یہ علاقہ تو دوبارہ فتح ہو چکا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ایک طرف شام کی طرف حضرت ابی بن کعب اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی قرات مروج تھی، تو وہاں سے جب لشکر آیا تو وہاں کے جو معلمین تھے، قارئین تھے، وہ اسی انداز سے جناب قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے، جبکہ کوفہ کی طرف سے جو آئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات ان کی رائج تھی،
تو انہوں نے جو نا اپنی قرات اور لہجے کے مطابق جب جو نا قرآن پاک کی تعلیم دینا شروع کیا. اب ایک ہی مسجد میں ایک قرات ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم دے رہے ہیں, دوسری جو نا وہ مجلس ہے, دوسری محفل جو حلقہ ہے, وہاں پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہجے اور قرات میں جو نا وہ قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں. جب تعلیمات وہاں پر دی گئی تو اب لوگوں میں ہو گیا اختلاف, لوگوں میں اختلاف ہو گیا, یہاں تک کہ جو نا یہ اختلاف شدت پکڑ گیا اور ایک دوسرے کے جو نا وہ جھگڑے ہونے لگے اور ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. وہ کہہ رہے تھے کہ میری قرات درست ہے, آپ کی قرات غلط ہے, دوسرے والے کہہ رہے تھے کہ میری قرات درست ہے, آپ کی قرات غلط ہے. تو اس طور پر جب اختلافات بڑھ گئے اور یہاں تک کہ جو موجود صحابہ کرام تھے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے جب یہ حالت دیکھی تو اس کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان کا اختلاف ہو گیا کہ آپ اس انداز سے نہ پڑھیں, اس انداز سے پڑھیں. حضرت ابن مسعود اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مابین اختلافات ہو گئے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دارالخلافہ. دارالخلافہ جانے کے بعد جو نا وہ پورے کے پورے حالات بیان کیے کہ بھائی آج کے دور میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا ہے, کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا, ابھی کے وقت میں یہ ہے کہ لوگوں میں قرآن پاک کی قرات اور پڑھنے کے انداز میں اختلاف ہیں. اگر کچھ وقت مزید گزر گیا تو اس کے بعد ہر ایک اپنی اپنی زبان میں قرآن پاک پڑھتا رہے گا, ہر ایک کا اپنا اپنا لہجہ ہوگا, ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوگا. تو اس کو کیسے جو نا وہ یکجا کیا جائے, سب کو کسی ایک ہی قرات پر کیسے متفق کیا جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجربہ کرنے کے لیے مختلف جو نا وہ قوموں کے ایک ایک فرد کو بلوایا اور ان سے قرآن پاک کی قرات کروائی اپنے پاس. جب انہوں نے جو نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر قرات کی تو ہر ایک نے اپنے اپنے لہجے میں قرات کی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کی حساسیت کو جان لیا کہ واقعی یہ معاملہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے, کہ ابھی کے دور میں اگر اتنے اختلافات بڑھ چکے ہیں اور آج کے دور میں صحابہ کرام موجود ہیں, کاتبین وہی موجود ہیں, اگر مزید کچھ صدیاں گزر گئی تو کچھ اس کے بعد تو قرآن پاک کی قرات کے ہر ایک نے اپنے اپنے جو نا الگ الگ سے انداز رائج کیے ہوں گے. تو اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ محسوس ہوا کہ لوگوں کو کسی ایک ہی قرات پر جو نا وہ متحد کیا جائے, متفق کیا جائے, تاکہ جو نا وہ سب کو ایک ہی قرات پر متفق ہوں گے تو یہ اختلافات ختم ہوں گے اور قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے وہ جو نا وہ مکمل اسی انداز سے ہو سکتا ہے. لہذا اب ہوا یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ کمیٹی بنائی. حضرت سعید بن عاص اور حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تین حضرات مین تھے, اور ان کے تحت ان کے معاونین کے طور پر 12 تقریباً دیگر حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان تھے, جس کی کمیٹی بنائی گئی اور اس میں کچھ شرائط رکھی گئی کہ بھائی ان شرائط کے مطابق قرآن پاک کے متعدد نسخے تیار کیے جائیں, اور پھر وہی نسخے جو ہے مفتوحہ جو ممالک ہیں ان ممالک میں جو نا وہ بھیجے جائیں, اور اعلان یہ کیا جائے کہ جن جن کے پاس اپنی طرف سے جو نسخے موجود ہیں یا صورتیں جو تحریر شدہ ہیں یا کچھ جو حصے تحریر شدہ ہیں وہ سارے کے سارے سلطنت کے حاکم کے پاس, گورنر کے پاس وہ جمع کروائیں گے. وہ گویا کہ سرکاری تحویل میں لے لیا جائیں گے. لوگوں کے اپنے ذاتی جو نسخے موجود تھے وہ سارے کے سارے سرکاری تحویل میں لے لیے جائیں گے, اور ایک ہی قرآن, ایک ہی نسخہ جو ہوگا, قرآنی نسخہ جو ہوگا جو سرکاری طور پر مدون کیا گیا ہوگا, ترتیب دیا گیا ہوگا, وہی قرآن پاک کا نسخہ جو ہے وہ عام کر دیا جائے گا. تو اس کے بعد پھر انہی کاتبین نے وہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں مطلب یہ تیسری مرتبہ یہ کتابت قرآن کر رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں انہوں نے جو نا کتابت قرآن کی, اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے جو نا کتابت قرآن کی, پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان حالات کے پیش نظر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منتخب کیا, اور ان کے ساتھ دیگر جو نا پوری کی پوری ایک کمیٹی مقرر ہوئی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ جو نسخہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا گیا تھا وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اور ان کے حجرے میں موجود تھا, تو ان سے وہ نسخہ منگوایا گیا.
تو وہ نسخہ جب جو نا ان سے منگوایا گیا تو اسی نسخے سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پوری کی پوری جو کمیٹی تھی انہوں نے قرآن پاک کو جو نا وہ جمع کیا، مرتب کیا، اور اس کے علاوہ دیگر حضرات سے اس کی تصدیقات اور تائیدات کی گئی، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قاری قرآن ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت میں، ہماری امت میں سب سے بہترین قاری ابی بن کعب ہے۔ تو یہ حضرت موجود ہیں، ان کی موجودگی میں یا ان کی سرپرستی میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم فرمانے پر جناب عربی اور دیگر زبانیں لکھنا پڑھنا سیکھی، اور حضور کی موجودگی میں کتابت قرآن کا پورا کا پورا جناب وہ ایک فریضہ سر انجام دیا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرات وہ تھے کہ جنہوں نے تیسری مرتبہ سرکاری سطح پر ایک کمیٹی منعقد جو کی گئی تھی، بنائی گئی تھی، اس کمیٹی کے تحت جناب قرآن پاک کا نسخہ ایک نہیں بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 5 اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 6 نسخے مرتب کیے، اور لوگوں کے پاس جو اپنے ذاتی نسخے موجود تھے وہ سارے کے سارے ان سے نسخے واپس لے لیے گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو نسخے لکھوائے وہ ایک مدینہ منورہ میں رکھا، باقی کوئی کوفہ کی طرف بھیج دیا، کوئی بصرہ کی طرف بھیج دیا، کوئی جناب وہ دمشق کی طرف بھیج دیا، اس طرح جناب وہ متعدد ملکوں کی طرف وہ سرکاری سطح پر جو قرآن پاک کو مرتب کیا گیا تھا کمیٹی کے تحت، اس جناب وہ نسخے جناب پورے کے پورے سلطنتوں میں، پورے کے پورے ملکوں میں وہ جناب وہ عام کیے گئے، اور ذاتی اور سرکاری ذاتی جو نسخے تھے وہ سارے کے سارے اپنے تحویل میں لے لیے گئے، اور ایک ہی لغت میں، ایک ہی لہجے میں قرآن پاک کو یکجا کیا گیا۔ ٹھیک ہے، یا جو سبع عشرہ سنتے ہیں نا، وہ سبع عشرہ کا مطلب یہی ہے کہ اس وقت جناب وہ مختلف لہجے پائے جاتے تھے، وہ لہجے جو ہیں پڑھنے کے جو انداز جو تھے وہ مختلف پائے جاتے تھے، پڑھنا ان لہجوں میں بھی درست ہے، لیکن کیونکہ جناب اس کی وجہ سے اگر اس میں تعلیم دینا، اس میں ترویج کرنا، لوگوں کو جناب عام طور پر دیا جائے، سکھایا جائے، تو پھر اس میں جناب اختلافات پائے جا رہے تھے، جن اختلافات کی وجہ سے جناب منع کیا گیا تھا ایک ہی لہجے میں ایک ہی قرات پر جناب لوگوں کو جمع کیا جائے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جناب قرآن پاک کو جمع کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جمع کیا، لیکن دونوں کے جمع کرنے کے جو مقاصد تھے وہ جدا جدا تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن پاک کو جمع کیا گیا وہ اس خدشے کے پیش نظر جمع کیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر حفاظ قرآن وہ ان کا شہید ہونے کا جو سلسلہ جاری تھا مختلف جنگوں میں، ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کا کوئی حصہ مفقود نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن پاک کے کسی حصے کے مفقود ہونے کے خوف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو جمع کیا تھا، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن پاک کو مرتب کروایا اور جمع کیا گیا وہ اس کے پیش نظر تھا کہ وہ جو مختلف لہجے اور قراتیں مختلف تھی، ان قراتوں کی وجہ سے جو اختلاف پایا جاتا، اس اختلاف سے بچنے کے لیے لوگوں کو ایک ہی قرات پر جمع کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نسخے جمع کیے، بنوائے، اور اس کے بعد پھر پورے کے پورے جناب و سلطنت اسلامیہ میں جناب اس کو عام کروایا۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک بات یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ جو سامان کتابت، ادوات کتابت ہے نا، آج کے دور میں بھی دنیا کے عجائب خانوں میں ایسے قدیم نسخے پائے جاتے ہیں کہ جن نسخوں کی نسبت کی جاتی ہے کہ یہ وہ نسخہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مرتب کروایا تھا، یہ وہ نسخہ ہے جس کو مصحف امام بھی کہا جاتا ہے۔ تمام کے تمام مصاحف کا امام جو ہے وہ اصل جو ہے موجودہ دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جس کو رسم الخط عثمانی بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس رسم الخط پر قرآن پاک کو جمع کروایا وہ یہ ہے۔ تو یہ جو نا وہ انداز تھا کہ جس میں قرآن پاک کو جمع کیا گیا، لہذا ایسے مضبوط انداز سے، مضبوط بنیادوں پر اگر قرآن پاک کو جو جمع کیا گیا ہے، اس کے بعد اگر جو نا یہ تشکیک کروانا، یہ تشکیک پھیلانا، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈلوا دینا کہ نہیں جی اس وقت تو جو نا وہ لکھنے پڑھنے کے نہ لوگ پائے جاتے تھے، نہ سامان پایا جاتا تھا، نہ وہ جو نا وہ سامان کتابت
कागज और पेज ये नहीं पाए जाते थे, पेपर नहीं पाए जाते थे, लिहाजा जो ना वो फकत हाफिजे की पर एतमाद किया जाता था, याद होता था और ज़बानी कलामी सुनाते और पढ़ाते थे। ऐसा हरगिज नहीं है। कुरान पाक में जब अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल करने के साथ साथ फरमाया कि हम ही इसकी जो ना हिफाजत फरमाएंगे, तो अल्लाह ताला ने जो वादा फरमाया वो इसी अंदाज से वादा जो ना पाया तकमील तक पहुंचा। ठीक है, इसमें आज के दौर में आप देख लें कि जो ना वो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ फिरके पाए जाते हैं, मुख्तलिफ फिरके हैं, सख्त इख्तलाफात हैं, एक दूसरे पर जो ना वो फतवा जात भी देते हैं, लेकिन क्या इनका जो ना कुरान पाक में इख्तलाफ है क्या कि भाई ये सूरत कुरान की नहीं है, ये आयत कुरान की नहीं है, या इसमें जो ना ये तब अल्फाज की तब्दीली है? ऐसा कहीं पर भी नहीं है। पूरी उम्मत मुस्लिमा जो कुरान पाक पढ़ती है, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखती है, कुरान पाक पर तो इत्तिफाक है ना, कुरान पाक पर सारे के सारे इजमा किए हुए हैं, सारे के सारे मुत्तफिक हैं। ये इस बात की ही निशानी और दलील है कि कुरान पाक मुतवातिर तरीके से, तवातुर के साथ जो ना वो जमा किया गया, और जो ना वो कलमी तौर पर, खतो किताबत के तौर पर, और उसके साथ साथ हाफिजे के तौर पर, ज़बानी और कलामी तौर पर इतने कसीर अफराद से इसी अंदाज से जो ना वो नस्ल दर नस्ल जो ना वो मुंतकिल होता आया कि जिसमें किसी जमाने में किसी को कोई कुरान में इख्तलाफ नहीं पाया गया। जाती दीगर जो ना वो चीजें हैं जिसमें इख्तलाफ पाया जा सकता है, लेकिन कुरान में इख्तलाफ इनका किसी का नहीं पाया जा रहा। लिहाजा कुरान पाक बिल यकीन तवातुर के साथ जैसा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल हुआ, उसी तरतीब से जो ना ये मुदवन किया गया, जमा किया गया, इसकी किताबत की गई, और इसी अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल हम तक ये पहुंचा। और ये एक कुरान पाक का एजाज कह लें, मौजूदा कह लें कि ये कुरान ही का मौजूदा है कि आज जो ना हमारे मुसलमान के बच्चे वो 12 साल का, 13 साल का, 8 साल का, 10 साल का बच्चा है, मुकम्मल कुरान पाक उसके सीने में महफूज है। तो ये कुरान पाक के गोया के उसके हक होने की एक निशानी भी है। एक निशानी कुरान पाक की कि कुरान पाक यकीनन अल्लाह तबारक तआला की हक किताब है। एक पेशन गोई में आपको जो ना वो सुना दूं ताकि ये पता चला कि वाकई कुरान पाक जो ना वो, अगर कोई अकली तौर पर कुरान की इबारत पर, अरबी जो ना वो खतो किताबत पर, या फिर जो ना उसके ग्रामर पर कोई एतराज करे, तो कम से कम हमें जो ना वो अकली तौर पर कुरान के हक और सच होने की एक कोई दलील तो पता हो। ये तो कुरान पाक की नुसूस तो हम पढ़ के सुनाएंगे, लेकिन उसको पढ़ के सुनाएंगे ना कि जो मुसलमान हो, जो हो ही काफिर, जो हो ही जो ना कुरान को ना मानने वाला मुनकिर हो, उसको हम क्या सुनाएंगे? उसको हम अकली दलील लेंगे। और अकली दलील में से वैसे तो बहुत सारी दलाइल हैं, बहुत सारे दलाइल हैं। एक दलील मैं आपको बताऊं, इब्तिदा इस्लाम में हिजरत से पहले का टाइम पीरियड है, कुफार जो हैं वो मुसलमानों पर जहां पर जुल्म और ज्यादती कर रहे थे, मजालिम ढा रहे थे, वहीं पर जो ना वो ज़बानी कलामी जो ना वो उनको जो ना वो आर दिलाते थे। हुआ इस तरह कि उस वक्त 2 सुपर पावर ताकतें थी, एक फारिस ईरान और दूसरा रूम। ये दोनों जो ना वो मजबूत तरीन सल्तनतें, एम्पायर्स पाई जा रही थी। और लेकिन जब इस्लाम फैला मक्का मुकर्रमा में, उस वक्त जो ना रूम पहले तो मजबूत था, लेकिन बाद में कमजोर होता गया, यहां तक कि फारस ने रूम पर जो ना गलबा पा लिया, उसके रूम को जो ना वो फतह कर लिया। अब था ये कि जो रूम वाले थे वो थे ईसाई, फारस वाले थे मजूसी। रूम के मुल्क वाले वो थे ईसाई। तो उन ईसाइयों से मुसलमानों का कल्बी मैलान पाया जा रहा था। ठीक है, कल्बी तौर पर उनकी तरफ एक मैलान पाया जा रहा था। वजह क्या है? वजह यही है कि वो जो ईसाई थे ना, ईसाई कौन से अल्लाह को मानते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर जिस अल्लाह ने भेजा, वही अल्लाह, उसी अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी नबी बनाकर भेजा। अल्लाह तो एक ही है ना, ज़ाते बारी ताला में इत्तेहाद है, मुत्तफिक। हाँ ठीक है भाई, वही ज़ाते बारी ताला जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर दुनिया में मबूस किया, उसी अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी बनाकर मबूस किया। तो एक कल्बी तौर पर जो ना उनसे एक मैलान या अपनायत पाई जा रही थी कि जिस अल्लाह की इबादत हम करते हैं, मानते हैं, ईसाई भी उसी अल्लाह को मानते हैं। अब जब उन ईसाइयों पर मजूसी कौन थे? वो आतिश परस्त थे, आग की पूजा करने वाले थे। आग की पूजा करने वाले जब गालिब आ गए तो कुफार ने मुसलमानों को ताना देना शुरू कर दिया। अबू जहल ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ताना दिया कि हाँ भाई, जो तुम लोग जिस अल्लाह को मानते हो उसके मानने वाले तो मगलूब हो गए,
وہ تو جو آگ کی پوجا کرنے والے وہ تو ان پر غالب آ گئے، وہ تو تمہاری سلطنت جو تمہارے ہم خیال لوگوں کی جو سلطنت تھی وہ تو مغلوب ہو گئی۔ اگر تمہارا اللہ اور خدا واقعی سچا ہوتا تو پھر ان کو فتح ہو جاتی۔ جب ان کو آر دلایا، حضرت ابوبکر صدیق اور ابو جہل کے درمیان میں شرط رکھی گئی۔ آیت مبارکہ سورہ روم کی جب آیت نازل ہوئی کہ کچھ سالوں میں، چند سالوں میں روم جو نا واپس غلبہ پائیں گے۔ اب حالت یہ تھی، حضرت ابوبکر صدیق اور ابو جہل میں شرط رکھی گئی کہ اگر روم جو نا چند سالوں میں غلبہ پا گیا نا تو 100 اونٹ، اس وقت شرط آرام نہیں تھی، 100 اونٹ دینے پڑیں گے جو ہار گیا۔ کوئی عام شرط نہیں تھی، چھوٹی شرط نہیں تھی۔ بہرحال جب انہوں نے شرط رکھ دی تو اب حالت یہ تھی کہ روم بظاہر پورا و پورا مفتو ہو چکا، اس کا بادشاہ بھاگ چکا تھا۔ سلطنت روم ایک بڑی سلطنت تھی، روم سے ہوتے ہوئے افریقہ کے جو نا وہ جنگلوں تک روم کی سلطنت تھی۔ یہ یہاں سے بادشاہ جو نا وہ بھاگ گیا کیونکہ اس کے پاس لشکر اتنا مضبوط نہیں تھا، یہاں سے یہ بھاگ گیا اور پورا پورا روم کا ملک جو نا وہ فتح ہو چکا۔ یہ افریقہ کے کونے میں جا کر ایک چھوٹا سا قبیلہ وہ رہتا تھا جن کے پاس یہ پہنچا، وہ بادشاہ، روم کا بادشاہ وہاں پر گیا اور وہاں پر رہ کر اس قبیلے والوں کے ساتھ متحد ہو کر ایک لشکر، عسکری طاقت، اس کو جو نا وہ تربیت دینا اور اس کو جمع کرنا اور اس میں جو نا وہ لگ گیا۔ یہ کچھ وقت گزرا، اب قرآن پاک میں بد سنین، چند سال، اور بد ان کا اطلاق جو نا وہ 3 سے لے کر 9 تک کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن پاک میں یہ کہ بھائی بد سنین یعنی چند سالوں میں یہ واپس جو نا روم غلبہ پا لے گا۔ 7 سال کے بعد، 7 سال کے بعد جو نا وہ بادشاہ وہاں سے اٹھا، اپنا چند لوگوں کو جمع کیا اور واپس جو نا وہ لشکر جو نا لے کر روم کی طرف آیا اور علاقے فتح کرتے 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 واپس روم کے جو نا وہ دارالخلافہ میں کیپیٹل میں کے پاس آتا ہے اور وہ کیپیٹل دوبارہ جو نا وہ فتح کر کے پورا کا پورا روم کا جو نا وہ ملک اور سلطنت جو تھی وہ واپس جو نا وہ فتح کر لیتا ہے۔ اب یہ آیت، یہ قرآن پاک کی نے پیشن کوئی 7 سال پہلے کر دی، اور 7 سال پہلے جو اس وقت کے سماجی یا جغرافی جو حالات اور کنڈیشن تھے نا وہ یہ تھے کہ ایک طرف امریکہ ہو اور دوسری طرف آپ کا جو نا وہ افغانستان بھی اس کی بڑی طاقت ہے، مالدیپ کہہ لیں، بھوٹان کہہ لیں، کوئی اس طرح کا کوئی جو نا چھوٹا سا جو نا کوئی ایک ریاست، سندھ بھی بڑا ہے، اس سے بھی جو نا وہ چھوٹی کوئی سلطنت ہو، ایسی چھوٹی سلطنت امریکہ کے سامنے کیا ہے؟ لڑ پائے گی؟ بالکل بھی نہیں لڑ پائے گی۔ تو عقلاً دیکھا جائے، وہاں کی اس وقت کی سماجی حالات کو دیکھا جائے، جغرافی طور پر دیکھا جائے، طاقت ٹیکنالوجی کو دیکھا جائے، لشکر کو دیکھا جائے، تو یہ عقلاً ناممکن ہے کہ ایک طرف جو نا وہ اتنے نہ ہونے کے جو نا وہ جیسی جو نا ریاست کہہ لیں یا علاقہ کہہ لیں، اور دوسری طرف کہہ لیں کہ دنیا کی سپر پاور طاقت ہے، قرآن نے کہہ دیا کہ بھائی یہ اس طرح نہیں ہوگا، یہ اس طرح ہو جائے گا کہ روم واپس جو نا وہ آئیں گے اور اپنا ملک فتح کریں گے۔ تو کفار نے کہا کہ یہ کون سی بچوں والی بات کر رہے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ بچوں والی بات کر رہے ہو کہ جو نا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، عقلاً ممکن ہی نہیں ہے، وہ بھی چند سالوں کے اندر۔ اگر ایسا ہو بھی تو جو نا صدیاں بیت جائیں، جو کام صدیوں میں ہو سکتا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ چند سالوں میں ہو جائے گا، تو عقلاً اس وقت ناممکن تھا، لیکن قرآن نے فرما دیا کہ ایسا ہوگا اور چند سالوں میں ہوگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتقاد دیکھیں کہ انہوں نے ابو جہل سے شرط رکھ لی کہ جب قرآن نے کہہ دیا ہے تو حق ہے، ہوگا ہی ہوگا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ واقعی چند سالوں میں وہ روم کہ جو فتح ہو چکا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ واپس جو نا وہ غالب آیا اور جو نا فارسیوں کو وہاں سے بھگا دیا اور واپس جو نا ملک جو نا اپنے زیر تسلط کر دیا۔ تو یہ قرآن کی جو پیشن گوئی ہے نا، یہ کوئی عام پیشن گوئی نہیں ہے۔ سماجی اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے، تاریخی اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے، تو یہ کوئی عام جو نا پیشن گوئی نہیں ہے، عقلی طور پر ایک ناممکن چیز کی پیشن گوئی کر دی، لیکن اور وہ حق ہوا، وہ سچ ہوا۔ تو یہ قرآن کی حقانیت کی ایک یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ ایک دلیل اور، کفار اسلام کے سب سے بڑے دشمن کفار قریش تھے۔ وہ جب اسلام کی دعوت عام ہوئی تو سب سے پہلے وہی چاہتے تھے کہ یہ بات یہیں پر ختم ہو جائے، دب جائے۔ ابو لہب اور ابو جہل، اس سے بڑے کوئی دشمن اسلام ہے؟ نہیں ہے نا۔
ابو لہب کی زندگی میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے. ابو لہب کی ہلاکت کو قرآن پاک میں اس کی زندگی میں بیان کر دیا گیا. مسلمانوں کا اعتقاد کیا ہے کہ بھائی قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک اللہ کا کلام، یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا، غلط نہیں ہو سکتا. ابو لہب کے بارے میں پیشن گوئی کر دی کہ یہ ہلاک ہوا، یعنی کہ یہ ایمان نہیں لائے گا، حالت کفر ہی پر جنا یہ مرے گا، قرآن نے بیان کر دیا. اب مجھے بتائیں کہ ابو لہب اگر مسلمان ہو جاتا، کلمہ پڑھ لیتا، قرآن پاک سچا ہوتا؟ قرآن پاک کے برخلاف ہو چکا ہوتا نا. تو مسلمانوں کی پوری جناب امت مسلمہ کی بنیاد قرآن، اگر قرآن غلط ثابت ہو جاتا ابو لہب کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، تو اس کے بعد پھر کوئی مسلمان بچتا؟ وہ تو کہتے نا کہ بھائی قرآن نے جب کہہ دیا تھا اس کے برخلاف ہوا تو قرآن اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے، اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، کیونکہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اگر ابو لہب مسلمان ہو جاتا تو لوگوں کا جو ایمان تھا قرآن پاک پر وہ ختم ہو جاتا. اب مجھے بتائیں کہ قرآن کی حقانیت کا بال اٹھا کر ابو لہب کی کورٹ میں ڈال دیا کہ اگر تم قرآن کو غلط ثابت کر سکتے ہو کر کے دکھاؤ. یہ کوئی عام بات ہے کہ جو سب سے بڑا دشمن تھا اسی کی کورٹ میں بال اٹھا کر پھینک دیے کہ اگر تم جو نا اس کو غلط ثابت کر سکتے ہو تو تم کرو. اس کے اختیار میں تھا نا، سچے دل سے نہ بھی پڑھتا، منافقت کا اظہار کر لیتا، عارضی طور پر کلمہ پڑھ لیتا، لوگ جو نا وہ مسلمان اسلام سے دور ہو جاتے، واپس وہ کافر ہو جاتا کہ بھائی یہ تو قرآن نے کہا تھا لیکن میں جو نا قرآن تو غلط ثابت ہو گیا. کر سکتا تھا نا. مجھے بتائیں وہ کون سی ایسی غیر مرئی طاقت تھی کہ ابو لہب کو اتنی بھی عقل نہیں آئی کہ میں جو نا اتنی ساری سازشیں کر رہا ہوں وہ سب چھوڑ دوں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں، لوگ اسلام سے دور ہو جائیں گے قرآن کی وجہ سے. کوئی طاقت تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے اور یہ اسی کا کلام ہے. تو یقیناً قرآن پاکی میں پیشن گوئیاں موجود ہیں اور ایسی پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ اگر ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کی تفسیر کو سمجھیں تو ہمیں پتہ لگے، ہمیں سمجھ میں آئے کہ واقعی قرآن پاک ہی ایسی لا ریب کتاب ہے کہ جس کے ایک زبر زیر اور نقطے میں بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نے جو نا قرآن پاک نازل فرمایا، اس نے اگر مستقبل کی پیشن گوئیاں کی تو وہ برحق ہیں، وہ ہوں گی، وہ ہونی ہے، اس کے خلاف ہونے کا امکان تک نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جن کے دل و دماغ میں مہر لگی ہوئی ہے وہ قرآن پاک میں جو نا کجیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ قرآن پاک پر اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن پاک کے صحیح طریقے سے علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.